حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو مجھے اللہ کا محبوب بنا دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا ہر گناہ معاف ہو جائے، میری قبر روشن ہو، میرا حساب آسان ہو، قیامت کی سختیوں سے نجات ملے، میزان میں نیکیاں بھاری ہو جائیں، دوزخ کی آگ سے حفاظت ہو اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ دعا پڑھ، اس دعا کے ذریعے تمہیں اللہ کی رضا، بخشش اور جنت میں بلند مقام نصیب ہوگا، قیامت کے دن کی تمام سختیوں سے نجات ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور بے شمار فضائل نصیب ہوئے۔ آپ انصاری صحابی تھے اور غزوہ احد کے بعد ہر غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے کا خاص شرف حاصل تھا اور آپ سے 2000 سے زائد احادیث مروی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متقی، فیاض اور علم دوست شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور اطاعت نظر آتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان شدید بھوک اور تنگی میں مبتلا تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تو دل میں خیال آیا کہ میں کچھ کھانے کا بندوبست کروں۔ میں چپکے سے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ تھوڑا سا جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے کہا کہ اسے تیار کر لو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کے ساتھ لے آؤں گا۔ میری بیوی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ کھانا تھوڑا ہے تاکہ زیادہ لوگ نہ آئیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آہستہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چند صحابہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئیں، کھانے کا انتظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر سنا اور پھر اچانک سب سے اعلان فرما دیا کہ خندق کھودنے والوں، جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، چلو۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ میں نے تو چند افراد کے لیے کھانے کی دعوت دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا۔ میں جلدی سے گھر پہنچا اور گھبرا کر اپنی بیوی کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا ہے۔ میری بیوی نے نہایت اطمینان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو فرمایا کہ روٹی مت پکاؤ جب تک میں نہ آ جاؤں۔ پھر اپنے ہنڈیا میں لعاب دہن ڈالا، برکت کی دعا فرمائی اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے روٹی توڑ کر ہنڈیا میں ڈالتے گئے اور کھانے کو نکالتے رہے۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک کر کے کھاتے رہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے، لیکن کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے حیران رہ گئے کہ یہ کھانا اتنے لوگوں کے لیے کافی کیسے ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ قلیل کھانے سے سینکڑوں لوگ سیر ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے برکت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوش نصیبی قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی اطاعت کیسی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ترین حدیث الاسریٰ یعنی معراج کی حدیث ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی مکمل تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے عظیم معجزات میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنی قدرت کے عظیم نشان دکھائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں مکہ میں تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، میرے سینے کو چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ پھر ایک براق لایا گیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، گدھے اور خچر کے درمیان کا تھا، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نظر جاتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی پہنچا جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے، اور میں نے ان کی امامت کر کے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمانوں کی جانب چلے۔ پہلے آسمان پر دستک دی گئی تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ دروازہ کھولا گیا اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر دوسرے آسمان پر لے جایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جو بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بیت المعمور وہ مقام ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں میں نے عجیب مناظر دیکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی جہاں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ جب میں واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی، واپس جا کر تخفیف کی درخواست کریں۔ میں بار بار گیا اور اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کی، یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں مگر اجر 50 کا ہی ملے گا، میرا فیصلہ نہیں بدلا جاتا۔ واپسی پر مجھے جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت میں اہل ایمان کی نعمتیں اور دوزخ میں گنہگاروں کے عذاب دیکھے۔ پھر میں زمین پر واپس آیا اور مسجد حرام میں پہنچا۔ جب صبح ہوئی اور میں نے قریش کو اس واقعے کی خبر دی تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو بیت المقدس کی تفصیل بتاؤ۔ میں پریشان ہوا کیونکہ میں نے تفصیل سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا اور میں نے ان کو مکمل وضاحت سے سب کچھ بتا دیا۔ پھر انہوں نے قافلے کے بارے میں پوچھا جو شام سے آ رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں بھی درست خبر دی، اور جب قافلہ پہنچا تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ حدیث معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا اظہار ہے۔ یہ ہمیں ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی قدرت پر یقین سکھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ سخت گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہوں گے، سورج سروں کے قریب ہوگا، پسینہ بہہ رہا ہوگا، اور لوگ اپنی نجات کے لیے کسی شفاعت کرنے والے کو تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا۔ آپ اپنے رب کی حضور ہماری سفارش کریں تاکہ وہ ہمیں اس سختی سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ کبھی ہوا نہ ہوگا، میں اس کا اہل نہیں۔ میں نے جنت کے درخت کا وہ پھل کھایا جو مجھے منع کیا گیا تھا۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے،
میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ آج سفارش کے لیے وہی مخصوص کیے گئے ہیں۔ پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کی پہلی اور آخری امت کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ اپنے رب کی حضور ہماری شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں ہی اس کے لیے ہوں، اور پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ مجھے ایسی حمد و ثنا سکھائے گا جو کسی کو نہیں سکھائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ پھر میں عرض کروں گا، یا رب میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ پھر میں جا کر ایسا ہی کروں گا، پھر دوبارہ واپس آؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے دوبارہ شفاعت کی درخواست کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ پھر میں ایسا ہی کروں گا یہاں تک کہ سب اہل ایمان جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شفاعت کریں گے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی جنت کے دروازے کی چابی ہو۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر دستک دیں گے اور جنت کے داروغہ رضوان کہیں گے، آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شفاعت ہوگی اور امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو مجھے اللہ کا محبوب بنا دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا ہر گناہ معاف ہو جائے، میری قبر روشن ہو، میرا حساب آسان ہو، قیامت کی سختیوں سے نجات ملے، میزان میں نیکیاں بھاری ہو جائیں، دوزخ کی آگ سے حفاظت ہو اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جہاں ہر شخص نفسا نفسی کا شکار ہوگا، سورج سروں کے قریب ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کے پسینے قدموں تک، بعضوں کے گھٹنوں تک، بعض کے سینے تک، اور کچھ کے لیے یہ پسینہ ان کے سروں کو بھی ڈھانپ لے گا۔ کچھ لوگ بھاگتے پھریں گے کسی کی سفارش کی تلاش میں، کوئی اپنے اعمال کو دیکھ کر رو رہا ہوگا، کوئی نیکیوں کی کمی پر پریشان ہوگا، کوئی میزان میں اپنے اعمال تولنے کے انتظار میں ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، نہ کوئی دنیاوی طاقت، صرف وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ کا خاص رحم ہوگا۔ قبر میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، روشنی ہوگی، سکون ہوگا، فرشتے خوشخبری دیں گے۔ اور اگر برے اعمال زیادہ ہوئے تو قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا، اندھیرا ہوگا، عذاب ہوگا، فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ اس سب سے نجات کے لیے ہمیں وہ دعا سیکھنی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، وہ دعائیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں، اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کریں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی ہی دعا طلب کی، ایک ایسی دعا جو نماز میں پڑھی جائے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل آسان ہو، ہر گناہ معاف ہو، جنت کی راہ ہموار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما